بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. رمضان ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے. جیسے اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اسی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس بعض جو پتھر دل لوگ ہیں ان کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں اور وہ بھی دوسروں کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ اپنے والدین کے نام پہ، کچھ اپنے نام پہ، کچھ اپنے بچوں کے نام پہ. پوری دنیا میں قریباً جو 2.25 ارب مسلمان ہیں، کہا جاتا ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بیشتر لوگ اس عرصے میں اپنی ضروریات کو تھوڑا روک کر ضرور صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. پچھلے دنوں یورپ میں ایک ریسرچ ہوئی کہ دنیا میں مسلمان واحد ایسی نسل اور قوم ہے کہ جو اس مہینے میں غذائی ضروریات اور مالی ضروریات جو ہیں لوگوں کی پوری کرتے. ظاہر ایک بڑا اعزاز ہے، بڑی عزت کی بات ہے. امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، مصر ہو، شام ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں جہاں، ایون سنگاپور میں ایک خاتون نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی مدد سے ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. پچھلے دنوں مجھے پاکستان کی جو سب سے بڑی NGO ہے خدمت کے معاملے میں، انہوں نے اپنے ہاں افطاری پہ بلایا. اس کے جو سربراہ ہیں عبدالشکور صاحب، وہاں جو ہیلتھ یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر جاوید صاحب بھی تھے. وہاں پاکستان کی ممتاز بزنس ویمن جو مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی ویلی اس کی سربراہ ہیں اور وہ بھی وہاں موجود تھی. ڈاکٹر جاوید کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سربراہ رہے. پاکستان کے جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں سے بھی ان کی اکثر کی انہوں نے رہنمائی کی. اب حالانکہ اس پیری عمری میں بھی وہ اتنے ایکٹیو ہیں اس خاص طور پہ مالی معاملات میں اور کرونا کے معاملات میں اور جہاں جہاں لوگوں کی صحت کا معاملہ ہو. اس روز جب افطاری کے بعد الگ الگ ہمارے گروپس ہوئے تو مجھے شعیب ہاشمی صاحب اس بہت بڑے ہال میں لے گئے جہاں پہ بے شمار لڑکے اور ان کی جو ٹیم کے لوگ تھے رمضان کے فوڈ آئٹمز کے بڑے بڑے جو کارٹونز تھے ان کو فل کر رہے تھے. ایک سیکوینس میں رکھے ہوئے تھے. ایک طرف سے آتے دالیں ڈالی جاتی، دوسری طرف سے روح افزا ڈالا جاتا، تیسری طرف سے آتے تو اس میں ہر پیکٹ میں 3 کلو آئل جو تھا، گھی، وہ ڈالا جا رہا. اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ ہزاروں پیکٹ، بہت بڑی تعداد تھی، تو آپ کی کبھی اخبارات میں تصویر تو چھپی نہیں ہے، نہ کبھی آپ نے کسی کو دیتے ہوئے وہ جو 2-3 لوگوں نے ایک آٹے کا پیکٹ پکڑا ہوتا اور 3 لوگوں نے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے. تو بہت مجھے وہ اذیت ناک لگتا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ برا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انفیکٹ الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے پوری چونکہ ملک میں کام کرتی ہے، پہاڑوں تک میں لوگوں کو دے کے آتی ہے، صحراؤں میں اور بڑے شہروں میں. انہوں نے کہا ہم نے ہر جگہ ہمارا ایک نظام ہے. سسٹم یہ ہے کہ ہم پہلے سے لسٹیں بنا لیتے ہیں سفید پوش لوگوں کی، ان کی ضرورتوں کی، تو پھر یہ پیکٹس بنتے ہیں اور ان کے گھر پہ ہم دے کے آتے ہیں خاموشی سے. کبھی تصویر نہیں لیتے، اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی تصویر لینی پڑے، کسی ڈونر کی ضرورت ہو، تو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ اس کی کمر آئے اور اس کا چہرہ کسی فرد کا نہ آئے. انفیکٹ یہ جو اذیت ہوتی ہے جب آپ ڈونیشن کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے شہروں میں لوگ اپنے موبائلوں سے تصویریں لے رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے وہ خاتون کی اس کو آٹا دیتے ہوئے. آئی ڈونٹ نو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے بھی تو یہ ہضم نہیں بات ہوتی. انفیکٹ جب ہم دیتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. کہیں ضرورت ہو اس کو ریکگنائز کرنے کی، رجسٹرڈ کرنے کی تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ دیکھنے والے کو بھی اریٹیشن ہو اور دیکھنے والا بھی تھوڑا برا فیل کرے. اچھا میں سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان اتنی محبت سے رمضان المبارک میں چیریٹی کیوں کرتے ہیں، اور اس چیریٹی کی جو مختلف ملکوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ تو دنیا میں جو نان مسلم ہے اس کو رمضان مشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ اس کو فوڈ مشن کے نام سے یاد کرتے ہیں. امریکہ میں تو فوڈ آن ویل کے نام سے پورا سسٹم ہے جہاں کھانے تیار کیے جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں برطانیہ میں بھی ایک صاحب ہیں، دبیر الاسلام ان کا نام، 101 سال کے ہیں. انہوں نے مختلف شہر میں واکس کرائیں اور اتنے پیسے 4 لاکھ پاؤنڈ جمع کیا. تو جو حکومت برطانیہ ہے، اچھا باقی ملکوں میں یہ بڑی شاندار چیز ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ریکگنائز کرتی ہے، ان کو ایڈمائر کرتی ہے، ایڈمٹ کرتی ہے. تو یہ جو دبیر صاحب تھے، ان کے لیے جو برطانیہ کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے اس کا نام ہے OBE، آرڈر آف دا برٹش امپائر. ان کو اس سے نوازا گیا کہ تم نے انسانیت کی کتنی خدمت کی اور کتنا لگ کر اس کام کو کیا.
خاتون حضرات، ہماری تاریخ میں تو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. میں نے سوچا کہ آپ کو خود اس معاملے میں اللہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں. تو سورہ بقرہ میں آیت ہے 215. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے. تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اور اسی طور پہ سورہ سبا کی آیت 39 اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے روزی دراز کرتا ہے، رزق اس کا بڑھا دیتا ہے، اور جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اس سے سب سے بہتر روزی دینے والا تو وہی اللہ. اور اسی طور پہ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، سورہ بقرہ ہے، آیت ہے 264. اور اللہ نے اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، تکلیف دے کر برباد مت کرو. جس طرح وہ شخص اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے نہ قیامت پر، تو اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے کہ جس پہ تھوڑی دیر کے لیے مٹی جمے اور پھر اس پہ میਂہ برسے اور وہ بالکل صاف اور سخت باقی بچے. مجھے پورا یقین ہے، پوری امید ہے کہ آپ بچے ہوں، بڑے ہوں، آپ بھی اپنی جمع خرچ میں سے، اپنے رزق میں سے جو کمزور ہیں ان کا حصہ نکالتے ہوں گے. پر یہ ان کی مدد کے لیے نہ کیجیے گا. انفیکٹ نیت اس میں صرف اپنے رب کی رضا ہو. نیت لوگوں کی خوشی، تصویریں یا ایک بڑا بننے کا اگر یہ نیت ہے تو بہت ہی ناقص ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے آفس جا کے اور ان کی ٹیم کو مجھے وہاں جا کے حیرت ہوئی کہ 1200 لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیوں کے ہیں وہ ان کے والنٹیئر ہیں، جو 24 گھنٹے یعنی دن میں 6 گھنٹے کے لیے وہ آتے ہیں. تو آ کے اسی طور پہ ڈبے پیک کرتے ہیں. ان کے جو ہیڈ تھے مجھے ان سے مل کے بڑی حیرت ہوئی. ہی واز اے پائلٹ اور وہ جہاز اڑاتے ہیں، لیکن وہ والنٹیئرز کو اپنا وقت دیتے ہیں اور اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو ان کی نگرانی میں پھر گروپ، ظاہر ہے ایک بڑا سسٹمیٹک کام ہوتا ہے. ان کا خیابان جنا جو شوکت خانم سے سڑک جاری ہے رائیون روڈ کو، وہاں پہ بہت بڑا کمپلیکس ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے، اتنی خوبصورت ان کے آفسز. تو جس وقت میں گیا، ظاہر وہ شام کا وقت تھا اور عشاء تک میں وہاں رکا، تو اس وقت تک بھی ان کے پاس 60-70 لوگ تھے. they were working there. اور نہ صرف یہ کام کر رہے تھے، جو لوگ آن لائن اپنے گفٹس بھیج رہے ہوتے ہیں یا ان کو پیسہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کو رسید دینے والے اور ان کو اٹینڈ کرنے والے، ظاہر ان کا فون کا جو سسٹم ہے وہ بھی 24/7 ہے. اور بہت مجھے بہت اچھا لگا. سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ ان کے جو سربراہ ہے، چند برس پہلے ہی واز جسٹ اے بوائے، خبیب ان کا نام ہے، خبیب بلال. اور انہوں نے والنٹیئرز والے سیکشن کو جوائن کیا. اس وقت جو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے وہ شاہد صاحب تھے، وہ ظاہر ان سے عمر میں کافی بڑے تھے. پھر کچھ ہی سالوں میں جب آپ اتنا کام کرتے ہیں لگن سے، محبت سے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ، تو شاہد صاحب اس وقت الخدمت کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور یہ جو خبیب صاحب ہیں یہ اس وقت MD ہیں. یعنی کسی ادارے میں اتنی کوئک اور اتنی بھرپور ترقی کا آپ سوچا بھی نہیں جا سکتا. بٹ سنسیریٹی میٹرز، کریڈیبلٹی میٹرز، جو آپ کی یوں سمجھے ایبلٹی ہے، دیٹ میٹر، دیٹ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو میرا تو ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب آپ وہاں جاتے ہیں اور لگن سے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو عزت ملتی ہے. تو اللہ کے نظام میں تو عزت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو سنسیئر ہوتے ہیں. وہ سنسیئر اپنے خاندان سے ہوں، وہ سنسیئر اپنے ادارے سے ہوں، وہ سنسیئر اس کائنات سے ہوں. ان میں سے بیشتر لوگ جو مدد کرتے ہیں اور دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتے، تصویریں نہیں بناتے اور اپنے کو خفیہ رکھتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں. ان میں سے کسی کا جو مان ہے وہ اللہ تعالیٰ کم نہیں ہونے دیتا، ان کا سمان بڑھاتا ہے، ان کی عزت بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور باقی ملکوں کے لیے ان کو رول ماڈل ہی بناتا ہے. دنیا میں اس وقت آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی کروڑ لوگوں کی افطاریاں کرائی جاتی ہیں. صرف امارات میں پچھلے سال 1 کروڑ لوگوں کا ٹارگٹ تھا، اس سال ان کا 10 کروڑ لوگوں کا ٹارگٹ ہے. اور یہ صرف امارات میں نہیں ہوتی، یہ جتنے کمزور ملک ہیں، یوگنڈا، نمیبیا، نیروبی، جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، افغانستان، وہاں وہ پیکٹس فوڈ کے بنائے جاتے ہیں، وہاں بھجوائے جاتے ہیں. بڑی عید میں بھی وہ یہی کرتے ہیں. مجھے مسلمانوں کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں،
اللہ نے ان کو جہاں دل بڑے دیے ہوئے ہیں، ان کا ظرف بڑا ہے، وہاں یہ دوسری کمیونٹی کے لیے اب زیادہ سوچتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے پاس رزق زیادہ آیا، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شہروں میں، مختلف سڑکوں پہ، گلیوں میں لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دسترخوان لگاتے ہیں، اور یہ تعداد اب لاکھوں میں چلی گئی ہے. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو مستقل 30 دن لگاتے ہیں، کچھ اپنے گھروں میں کھانے تیار کرتے ہیں، پھر ان کو بانٹتے ہیں، کچھ دعوتیں کرتے ہیں، کچھ اپنے گھروں کے باہر صفیں بچھا دیتے ہیں، افطاری کے وقت لوگ اس میں آ کے بیٹھتے ہیں. اس سے اللہ رغم کہ وہ روزہ دار ہیں یا نہیں ہیں. انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کو کھانا کھلانا پسند ہے. وہ کھانا رمضان کا ہو، کھانا غیر رمضان کا ہو، وہ کھانا عزیزوں کو ہو، جیسے ہم نے ابھی آیت شیئر کی، والدین کے لیے ہو، بہن بھائیوں کے لیے ہو، دوستوں کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو. اللہ اس سب کو صدقے میں کریٹ کر دیتا ہے، کنورٹ کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے اپنی محبت اور اجر، اور دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی آپ کے لیے وقت وہ لکھ دیتا ہے. میرا رب اپنی رضا دینا چاہتا ہے، لینے والا جو بھی ہو اس کی جتنی استطاعت ہو، جتنی اس کی ہمت ہو، جتنی اس کی طلب ہو، اس کے مطابق ملتی رہتی ہے. ہاں بس اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کے کسی لین دین کے معاملے میں جب آپ تصویر بناتے ہیں تو کیا کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں آ جاتا، کہیں اس میں دوسروں کو تھوڑی ایذا اور جو احسان جتانا وہ تو نہیں آ جاتا. میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، پر کبھی نادانی سے، لاپرواہی سے یا بے پرواہی سے ایسا ہو جائے تو اس پہ ضرور رجوع کرنا چاہیے اور اسے بچنا چاہیے. کیونکہ جب آپ کا کام بڑا ہے، سوچ بڑی ہے، عمل بڑا ہے، تو بڑا اجر لینا چاہیے. پھر بندہ بڑے سے کم اجر پہ کیوں جائے یا کسی سزا پہ کیوں چلا جائے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.